ناول کہ سکون قلب کی چاہ میں قسط نمبر 7۔ وجاہت حسین نے تکیے کو 5ویں بار پلٹا اور پھر سونے کی کوشش کی، مگر آج نیند پھر غائب تھی۔ اسے روشن آرا کی سونی ویران آنکھیں پریشان کیے ہوئے تھیں۔ پوری حویلی اور اس کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا ہوگا؟ یہ سوال بے چینی بن کر اسے کروٹیں لینے پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ کل اسے پھر حویلی جانا تھا۔ روشن آرا نے برسوں بعد خود کو آئینے میں دیکھا، ایک صاف ستھرا سوٹ نکالا، اپنے الجھے بالوں کو کنگھا کیا اور گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ برسوں بعد کوئی ذی روح اس حویلی کی طرف آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص میں اسے کچھ اپناپن نظر آیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بہت سی باتیں کرے، حالانکہ اسے احساس تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، مگر یہ بے چینی، یہ بے کلی اس کے اندر کیوں تھی؟ اس کی وجہ وہ تلاش نہ کر سکی۔ اسے تو حیرت تھی کب اس نے اتنی اچھی کہانیاں لکھ ڈالی اور کیسے وہ لوگوں کو پسند بھی آنے لگیں۔ بہت سے سوال تھے اس کے ذہن میں۔ بیٹی اخبار والے صاحب آئے ہیں، صغیر چاچا نے اطلاع دی۔ کہاں بٹھا دوں؟ کیا وجاہت بابا کے کمرے میں؟ چاچا وجاہت کے کمرے میں کیوں؟ باہر ہی بٹھا دیں، میں آتی ہوں۔ روشن آرا نے بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالا اور اٹھ گئی۔ وجاہت حسین نے مردہ خواہشات کی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے مضطرب سی بیٹھی تھی۔ میم کیا آپ تیار ہیں؟ وجاہت حسین نے ڈائری نکالی۔ آپ کا نام؟ روشن آرا۔ صرف روشن آرا؟ جی۔ آپ کے والد کا نام، والدہ، آپ کی تعلیم، اس حویلی سے آپ کا تعلق، کیا یہ سب بتانا مناسب سمجھیں گی آپ؟ جی۔ روشن آرا نے انگلیوں کو مسلا اور وحشت زدہ آنکھوں سے چاچا صغیر کی طرف دیکھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، میں صرف روشن آرا ہوں اور یہی میری پہچان ہے۔ درجہ 5 تک اسکول میں پڑھی ہوں، اس کے بعد گھر میں کسی کی پرانی کتابوں سے کچھ مطالعہ کیا ہے اور بس یہ حویلی۔ پتہ نہیں اس سے میرا کیا رشتہ ہے۔ ہاں، جب سے آنکھیں کھولی ہیں خود کو اس زندان میں قید پایا ہے بس۔ روشن آرا نے خود کو وہاں سے اٹھایا اور وجاہت حسین کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ بیٹا، یہ بچی دکھوں کی ماری ہے، اس حویلی میں سزا کاٹ رہی ہے۔ میرا خیال ہے وہ اب کچھ نہیں بتائے گی۔ جب وہ اس طرح کمرہ بند کر لیتی ہے تو پھر گھنٹوں یہ کمرہ نہیں کھلتا۔ میرا خیال ہے اب آپ چلے جائیں اور کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ جی بہتر ہے۔ وجاہت حسین تو اس کے اس طرح چلے جانے سے پریشان ہو اٹھا تھا۔ وجاہت نے بند کمرے کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ روشن آرا نے آج پھر وہی بے چینی، وہی بے کلی اور اس اضطرابی کیفیت کو اپنے اندر پایا۔ جب اس نے اس شخص کو دیکھا تھا اس کے دماغ سے لے کر پورے جسم میں ایک شور برپا ہو جاتا، ایک تلاطم شور مچانے لگتا اور اسے قابو میں کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ اب وہ بار بار اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر دل تھا کہ اب اس کی بس میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وجاہت حسین 2 پل اس کے پاس بیٹھے، اس سے باتیں کرے، اس سے اپنا حال دل کہے۔ وہ درد جو سینے میں نہ جانے کتنے برسوں سے دبا ہوا ہے اسے باہر نکل جانے دے اور خود کو پرسکون کر لے۔ نہ جانے کب یہ قدم واپس ہو جائیں اور تو پھر تنہا رہ جائے اپنے درد اور ان آنسوؤں کے ساتھ۔ وجاہت حسین نے حویلی میں آج بغیر اجازت قدم رکھ دیا تھا۔ حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا، آج صغیر چاچا بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا اپنی اماں کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ حویلی میں اس قدر سناٹا کیوں ہے؟ کہاں گئیں وہ رونقیں، وہ محفلیں، وہ مکین اور وہ ان کی یار و احباب دادا جان جن پر ہر وقت بیٹھک کے ساتھ ساتھ جیب کا منہ بھی کھلا رکھتے تھے۔ ہر وقت باورچی خانے سے لذیذ کھانوں کی مہک اور دھواں باہر آتا تھا، برتنوں کی کھڑکھڑانے کی آوازیں اور بڑے ابا کا ڈنڈا اور کڑکدار آواز اور اس کی اماں۔ خدا کرے وہ ٹھیک ہو۔ اس کے دھڑکتے دل سے اماں کے کمرے کا دروازہ کھولا، جو کھلتا ہی چلا گیا۔ صاف ستھرا کمرہ، سامنے اماں کی سفید دوپٹہ اوڑھے بڑی سی تصویر اور بے شکل بستر۔ بس یہ نشانی تھی اماں کی اس کے کمرے میں، باقی کچھ نہیں۔ تو کیا اماں بھی گزر گئیں؟ اس
کی سوچ نے دہاڑ لگائی۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا ورنہ وہ یہاں ہوتی۔ میری اماں۔ اس کی آنکھیں لال لال آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ ان کے بستر کے قریب گیا اور اسے چھو کر انہیں محسوس کرنے لگا۔ چند بے آواز قطرے اس کے رخساروں پر لڑک کر چادر میں جذب ہو گئے۔ اس نے ان کے فوٹو کو دیکھ کر ایک پیار بھرا ہاتھ پھیرا اور باہر نکل آیا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ پکڑا نہ جائے اور جانے والوں کے ساتھ رہ جانے والی تنہا روشن آرا کو نہ کھو دے۔ باہر اب بھی سناٹا تھا۔ وہ انہیں قدموں سے نیچے آ گیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ شاید اندر کوئی ہے۔ وجاہت حسین نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ روشن آرا اس کی بنائی تصویروں کو پھیلائے تخت پر سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس وقت اس کے اور روشن آرا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ سفید کپڑے جیسا چہرہ، کالے گھنگھریالے بال مگر الجھے الجھے اور آنسوؤں کی لکیریں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ روشن آرا کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ ابھی تک اس کے لوٹ آنے کی امید لیے جی رہی ہے اور نہ وہ صرف جیتی رہی ہے بلکہ اس کی تصویروں پر اپنا حال دل بھی لکھتی رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے کئی تصویریں اٹھائیں اور انہیں بغور دیکھا۔ لوٹ آؤ وجاہت حسین، لوٹ آؤ۔ وجاہت حسین نے کئی تصویروں کو اپنے بیگ میں رکھ لیا اور باہر نکل آیا، حویلی کے گیٹ کی طرف لوٹ جانے کے لیے۔ باہر جا کر اس نے ڈور بیل بجائی اور منتظر انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کئی بار گھنٹی بجانے کے بعد روشن آرا اپنی خمار آلود آنکھیں لیے وارد ہوئی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی آپ؟ جی میں بہت دیر سے گھنٹی بجا رہا ہوں۔ شاید آج چاچا نہیں ہیں۔ کیا میں اندر؟ جی آئیے۔ روشن آرا نے آنکھوں کو مسلا۔ آج میں ایک نہایت اہم کام سے آیا ہوں۔ کہیے۔ آپ اپنی لکھی تمام کہانیاں مجھے دے دیں۔ ہم اسے پبلش کرانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میری کہانیاں؟ کیا رکھا ہے ان میں جو آپ ان میں اس قدر دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ ناکام حسرتیں اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے علاوہ ان میں اور کچھ نہیں، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ انہیں مجموعے کی شکل دی جائے۔ آپ کا قلم لوگوں کے دلوں کو چھوتا ہے اور یہی ان کہانیوں کی کامیابی ہے۔ پلیز انکار نہ کریں، مجھے وہ سب کہانیاں دے دیں۔ روشن آرا نے حسرت سے وجاہت حسین کے چہرے کو تکا اور اپنے ناخنوں کو کریدنے لگی، جیسے اشارہ کر رہی ہو کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں۔ پلیز روشن، انکار نہ کرو۔ وہ لہجہ پل کے پل میں کسی کی یاد دلا گیا کہ روشن آرا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میرا پورا نام روشن آرا ہے، آپ مجھے یہی کہیے۔ وجاہت حسین کے لہجے میں انجانے میں ہی صحیح وہی پرانا لہجہ در آیا تھا۔ صرف وہی اس کو روشن کہا کرتا تھا، ورنہ حویلی کا ایک قاعدہ یہ بھی تھا کہ سب کو پورے ناموں سے ہی پکارا جائے، بقول اس کے دادا ابا کے کہ یہ چودھریوں کی شان کے خلاف تھا۔ سوری، میں روشن آرا ہی کہنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی بات پوری کرنا چاہتا تھا کہ روشن آرا پھر اسی کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہیں بیٹھ گیا۔ اسی لمحے صغیر چاچا بھی آ گئے۔ اسے بیٹھا دیکھ کر وہ بھی اسی کے پاس چلے آئے اور باتیں کرنے لگے۔ ایک گھنٹے بعد روشن آرا ایک بیگ لے کر آئی اور وجاہت حسین کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میری کل کہانیاں ہیں، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی یہ نہ کہہ پائی کہ آئندہ یہاں نہ آئیے گا۔ جی شکریہ، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ وجاہت حسین نے بیگ اٹھایا اور لمبے ٹک بھرتا باہر نکل گیا۔